بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو بچے نفسیاتی طور پر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں تو یہ یاد رکھیں، والدین کے لیے یہ بات ہے کہ وہ بچے ان کے کسی بھی مجلس میں بات کرنے سے وہ گھبراتے ہیں، وہ بات نہیں کر پاتے، اور ان بچوں کے اندر جو مستقل مزاجی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ تو پیدائشی عوامل ہوتے ہیں اور کچھ تربیتی اور معاشی۔ ہم ذرا مختصر اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو اس بات کے یعنی آپ ہماری اس گفتگو سے انشاءاللہ آپ کیا چیز سیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر کسی جسمانی نقص کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا کم عقل ہونا یا جلدی فیصلہ نہ کر پانا، یا کسی بچے کا پیدائشی طور پہ آنکھوں کا بھینگا ہونا اور ذرا توتلا پن کسی بچے کے اندر آ جانا۔ اگر ایسے بچوں کو ان کے جسمانی نقص کی وجہ سے ڈھیٹ کیا جائے، مثلا انہیں اوے بھینگے، اوے بے وقوف یا بے وقت کہہ کر پکارا جائے تو انہیں ذہنی اذیت پہنچتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے بچے خود میں گھٹ کر رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی معاشرتی زندگی ان بچوں کی نہیں ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اپنے معاشرتی جو معاملات ہیں ان میں وہ گھلنے ملنے والے بچے نہیں ہوتے، اور اس فطری کمزوری سے دباؤ کا شکار ہو کر دوسروں کا سامنا کرنے سے بچے وہ گھبراتے ہیں۔ اس میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے بچوں سے زیادہ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، انہیں جسمانی نقص کے حوالے سے مت پکاریں کبھی بھی، کیونکہ والدین تو کبھی بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس ایک بچی کو لے کے آتے ہیں کہ اس بچی کا صرف یہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ صحیح سلامت ہے، باقی وہ تقریباً وہ بچی بالکل یعنی ہاتھ اور پاؤں سے بلکہ جسمانی دھڑ سے بھی معذور ہے۔ تو اس کا والد نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تو ایسی کیوں پیدا ہوئی، یا کبھی اس کے والد نے اس کو ایسا نہیں کہا۔ تو الحمدللہ اس بچی کے اندر بہت ہمت اور حوصلہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کو نصیحت کر دیں کہ وہ ہمارے اس بچے کی اہانت اور تذلیل نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اور ان کاموں سے ایسے برے انجام سے یعنی اس برے انجام سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں۔ بعض بچے جو ہیں وہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں کہ اپنے والدین کو غربت کے جال میں جکڑا ہوا انہوں نے پایا، اہل خانہ کو تنگی اور خستگی یعنی بڑے مشکل حالات میں، رزق کی تنگی میں انہوں نے اپنے والدین کو پایا۔ تو ایسے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو خودداری کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ان کے سامنے بیان کریں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک کھجور پر گزارا کیا، کبھی تنگی دیکھی، کبھی شائستگی دیکھی، کبھی حالات کو اچھے دیکھا، کبھی یعنی حالات بہت مشکل سے انہوں نے وقت گزارا کیا۔ تو صحابہ کرام کی ان زندگیوں کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ بعض والدین بچوں سے اہانت یعنی مذاق والا سلوک کرتے ہیں اور انہیں جھوٹا کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، اور ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو یہ والدین ہی اپنے بچوں کی ان ناموں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بچوں کو بڑے داناؤں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی چھوٹی عمر میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت آئنسٹائن بن گیا ہے اور بڑا ذہین ہو گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہترین جو اس کو یعنی اس کے جو ذہنی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پہ مکمل کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو اس کی عمر سے زیادہ بڑا نہ سمجھیں۔ ایک والدہ نے اسلام آباد سے مجھے فون کیا کہ میرا بچہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو ماروں، اس کی پھینٹی لگاؤں، اس کو یعنی بہت عجیب و غریب۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، وہ بچے کی عمر بتائیں ذرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے بچے کی عمر ہے 3.25 سال۔ آپ بلیو کریں کہ 3.25 سال کے بچے کی یعنی آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ اس بچے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاج محل بنا کے کھڑا کر دے گا، یا آپ کے لیے بہت اچھا ایک نظام بنا دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ کا بچہ اپنی عمر کے اپنے وقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بڑا ہوگا، اور اس سے پہلے آپ کبھی بھی اپنے بچے کو اپنی عمر سے پہلے آپ اس کو آئنسٹائن نہیں دے سکتے، آپ اس کو کوئی کسی ملک کا بادشاہ نہیں دیکھ سکتے، کسی ادارے کا وزیر اعظم اور کسی ادارے کا جو سرپرست ہے وہ نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ اپنا وقت مکمل نہیں کر لیتا۔ اگر اولاد میں بعض اولادوں کے ساتھ، یعنی اگر 4 بچے ہیں، 4 میں سے آپ ایک کے ساتھ مختلف سلوک کر رہے ہیں اور باقی 3 کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرے گا اور وہ بچہ خود سر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس بچے کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوگا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو خود کو بچا کے رکھیں اور اولاد کی جو شخصی تربیت ہے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی منفی اثر جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا بھائی ابو سہل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔